أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر دابل ولا ذلك اللهم لصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتل اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الذين اصطفينا من عبادنا. ناظرین اکرام، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا اور پہلے ہی اسے چن لیا. تو عزیزان محترم، آج بھی اور آج کی شب کی جو ماہ رمضان مبارک کی 20ویں شب ہے، اور اس سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی جو تمام پہلو ہے، اور انسان اگر یہ چاہے کہ تمام کمالات اور ہر پہلو پہ روشنی ڈالے تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اب آپ اگر غور کریں تو ایک دو پہلو، مثلا جو ہے مولا علی کی عبادت، سخاوت، تواضع، انکساری، تقوی، اسے ہیں تمام پہلو بے شمار ہے کہ انسان اگر چاہے کہ گفتگو کرے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، اور ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا. یعنی جو مولا علی نے کہہ دیا انسان اسے مان لے، اسے جو ہے تسلیم کر لے. اب آپ دیکھیں کہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابہ، کہ میں شہر علم ہوں اور علی جو ہے باب ہیں، دروازہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو فرما رہے ہیں، یعنی جسے بھی علم چاہیے تو وہ دروازے سے آئے، اور میں شہر ہوں، یہ نہیں کہا سمندر یا کوئی اور چیز نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شہر میں جو ہے ہر چیز ملتی ہے. اب جو بھی علوم چاہیے، فلسفہ ہو، منطق ہو، جو بھی علوم چاہیے، تم جو ہے اس شہر میں آ جاؤ. تو رسول اسلام نے بتایا کہ دیکھو ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں. فرمایا کہ علی ہمارے بھائی ہیں، یا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم ہمارے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی جس طریقے سے یہاں پہ اختیار ہے اسی طریقے سے جو ہے روز قیامت بھی اختیار ہوگا. یعنی رسول اسلام نے کس طریقے سے ایک واقعہ آپ کے خدمت میں عرض کریں کہ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، لیکن جو ہے وہ جسم کے ایک حصے سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا تھا. اب مدینہ لے کر آئے. جب وہاں پہ پہنچے تو دیگر اصحاب تھے
تو دیگر اصحاب سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں موجود ہے۔ جب کہا کہ مسجد میں موجود ہے تو کہا کہ رسول اسلام سے کہہ دو ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمارا یہ بھائی ہے اور ہاتھ اور پاؤں ایک طرف کا جواب دے چکا ہے، معذور ہے، یہ جو ہے خود سے جو ہے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ رسول اسلام جو ہے دعا کر دے یہ صحت مند ہو جائے۔ تو جب لوگوں نے رسول اسلام سے بیان کیا تو رسول اسلام نے کہا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلایا جائے۔ جب یہ کہا کہ علی، وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شخص بھی جو چلنے پھرنے سے معذور ہے، قاصر ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے نہ سوال کیا، نہ کچھ پوچھا، نہ کچھ پڑھا، نہ جو ہے کوئی دعا کی، نہ کوئی آیت، نہ کوئی سورہ، بس قریب آئے اور آنے کے بعد مولا علی نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے یہ کہا، کھڑے ہونے سے قاصر تھا، اب جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ موجود تھے اور وہ افراد جو ہے اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لہٰذا جو ہے آپ دو ہو جاتا، آپ جو ہے اشارہ کر دیتے تو وہ شخص جو ہے صحت مند ہو جاتا۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے ہمیں اختیار ہے اسی طریقے سے علی کو بھی اختیار ہے، جو اختیارات ہمارے ہیں وہی اختیارات جو ہے علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کتنے اس کم سے اب آپ دیکھ لیں مثلا جو ہے قساوت کا، کہ تمام جو ہے جو بھی مسائل ہوتے تھے اور اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ جو ہے خود آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے مولا کائنات سے سوال کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم جو ہے ہلاک ہو جاتے۔ یہ تمام جو ہے قضاوت لوگ آتے تھے اور چند لمحے میں جو ہے مولا علی فیصلہ کرتے تھے، لہذا ایک صاحب کے لے کر آئے، اس زمانے میں جو تھے خلیفہ وقت، ان کے پاس لے کر آئے۔ تو اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ کسی نوجوان کو قتل کر دیا گیا، یہ جو ہے نوجوان کو قتل کر دیا گیا، یہ جو ہے جھاڑی یا صحرا میں ادھر جانور کو ذبح کر رہا تھا، اور جانور ذبح کرنے کے بعد اسے جو ہے رفع حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ چلا گیا تھوڑا آگے۔ اب جیسے ہی گیا اب کیا دیکھتا ہے کہ ادھر سے لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں، ادھر سے دوڑ کر آ رہے ہیں، اب سب جو ہے چلانے لگے، چیخنے لگے کہ یہی جو ہے قاتل ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہاتھ میں چاقو لیے ہوئے راون لنگی یا جو بھی سمجھ لیے، سب جو ہے خون اس کے لباس پہ لگا ہوا، کہ سب نے کہا یہی قاتل ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، بے سر کی لاش ہے، ابھی جو ہے اسے قتل کیا گیا ہے، مقتول پڑا ہوا ہے، یہ شخص جو ہے سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے چھری ہے، خون سے آلودہ ہے۔ کہا لوگوں نے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اب اس نے بھی جو ہے اقرار کر لیا، جب کہا تو اس نے بھی کہا کہ ہاں ہم ہی نے جو ہے قتل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی راستہ نہیں تھا اور وقت ہو جاتا، لہٰذا جو ہے لوگ لے کر آئے، حاکم کے پاس جو خلیفہ تھا اس کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ دیکھیے اس نے جو ہے قتل کیا ہے فلاں شخص کو۔ تو اس نے کہا تم نے قتل کیا؟ کہا ہاں ہم نے قتل کیا ہے۔ تو کہا کہ اسے جیسے ہی حکم دیا تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معلوم ہوا، اور مولا نے اس سے یہ کہا کہ دل کرے گا تو اتنی جلدی اقرار نہیں کر لے گا کہ جتنا آسانی سے یہ کہہ رہا ہے، لہٰذا اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، پہلے اس سے معلوم کرو۔ تو مولا نے سوال کیا اس سے، کہا کہ تم نے قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم نے قتل کیا۔ پھر مولا نے سوال کیا
یہ بتاؤ کہ یہ جو چاقو ہے تم جو ہے اس سے کیا استعمال کرتے ہو؟ یہ مصرف کا چاقو ہے کس؟ اس نے کہا کہ ہم جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں، ہم جو ہے قصاب ہیں، دے تو پھر ہم حقیقت بیان کریں۔ تو امام نے کہا کہ تم حقیقت بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے مولا، مسئلہ یہ تھا کہ ہم جو ہے جانور کو ذبح کر رہے تھے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد ہم رفع حاجت کے لیے ادھر چلے گئے، اور ادھر جو ہے مقتول کی لاش پڑی ہوئی ہے، ادھر سے لوگ آ گئے، چیخنے لگے، چلانے لگے، لوگوں نے کہا کہ یہی قاتل ہے، یہی قاتل ہے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ ہم نے نہیں قتل کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ مارتے پیٹتے، لہذا ہم نے اقرار کر لیا، اس لیے کہ ہاتھ میں چاقو بھی ہے، خون سے آلودہ بھی ہے، اور لاکھ جو ہے کسی کے سامنے کہیں کوئی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو اصل مجرم تھا، جو اصل قاتل تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے اسے قتل کیا۔ جب یہ کہا کہ یعنی جو اصل قاتل تھا وہ آ گیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے اقرار کیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ اسے جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب لوگ سوال کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چلیے یہ تو حکم ہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرے، پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، کہ ایک انسان کی جان کو بچا لیا، یعنی پوری انسانیت کو بچا لیا، لہذا امام نے کہا کہ اب جو ہے اس کا قصاص جو ہے یہ دیا جائے گا، وہ جو ہے بیت المال سے دیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس حکم دے دیا کہ اسے سزا دی جائے۔ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس نے جو ہے دوسری شادی کر لی ایک عورت سے، جوان عورت تھی، شادی ہو گئی۔ بہرحال اب اس سے جو ہے بچہ ہوا تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، بعض یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میراث کا سلسلہ ہے اس لیے کہ بچے کو ملے۔ وہ بوڑھا بھی جو ہے وہ بھی راضی نہیں تھا، بہرحال جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جو افراد اور تھے اس کے رشتہ دار وغیرہ تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے زمین وغیرہ کا مسئلہ ہے تاکہ اسے مل جائے، اور یہ جو ہے کسی اور کی اولاد ہے، یہ جو ہے اولاد صحیح نہیں ہے۔ بہرحال سمجھ گئے آپ۔ تو مولا نے کہا، اور اسی کے برابر جو بچے تھے ہمسن بچے مولا نے بلایا، اور بلانے کے بعد اسی کے ایج کے جو بچے تھے سب کو جو ہے ایک جگہ بٹھا دیا، اور مولا علی دور کھڑے ہو گئے، اور پھر مولا علی نے کہا سب سے پہلے دوڑ کر آئے گا تو ہم اسے کھجور دیں گے۔ مولا علی دور کھڑے ہو گئے، اور سب ہمسن بچے تھے، اور وہیں سے مولا علی نے کہا کہ جو سہارا لیا پھر جو ہے اٹھا، اس کا ہے، اسی شخص کا ہے جو سے ہے۔ ہر لوگ جو ہے ڈر رہے تھے کہ اگر کوئی اوپر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جو ہے دوڑے گا، بھاگے گا، ہے نا، کود کھیل رہا ہے، وہ 2 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، اسے کیا معلوم۔ تو اب جو ہے لوگ نیچے چھت کے نیچے پریشان تھے کہ یہ بچہ چھت کے نیچے نہ گر جائے، کوئی اگر بڑا اوپر سے جا بھی رہا ہے زینے سے تو بچہ دوڑے گا، بھاگے گا، لہٰذا جو ہے وہ چھت کے نیچے گر جائے گا۔ لوگ پریشان تھے کیا کرے، اور اتنے میں بچوں کے پاس آ گیا۔ اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بے شمار جو بھی مسائل ہوتے تھے اور لوگ مولا کائنات کے پاس آتے تھے، اور مولا کائنات جو اسے حل کر دیتے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، آج ماہ رمضان المبارک کیا ہے نا کہ خوبصورت تھی، اور نظر پڑی ابن ملجم کی، چند لمحے میں جو ہے یہ عاشق ہو گیا، اور جو مہر طے قرار پایا، شادی تک سلسلہ پہنچی، اور اس میں سے ایک شرط یہی تھی علی ابن ابی طالب کا قتل۔ ہاں عزادارو، 19ویں ماہ رمضان کے شب میں مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، ابن ملجم اپنے لگے
جبریل نے ندا دی، قد قتل امیر المومنین، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے، قد قتل وصی رسول اللہ، رسول اسلام کے وصی قتل کر دیے گئے۔ آزادارو، مولا کائنات زندگی اور موت کے درمیان کروٹیں بدل رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات کی خدمت میں جب جراح بلایا گیا، اور جب جراح آیا مولا علی کے زخم کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد جراح نے یہ کہا امام حسن سے، دروازے پہ چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم بچے پیالے میں دودھ لیے حاضر ہیں۔ جب امام نے دیکھا یتیم بچوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مولا کو اس وقت شیر کی ضرورت۔ امام حسن نے کہا یہیں ٹھہرو۔ امام حسن حجرے میں آئے، اپنے بابا سے بتایا، مولا علی رونے لگے، کہا اللہ اکبر، یہ وقت آ گیا ہوں گی پیاسی اور بے مکنا ہو چادر، فسیال من قلب ينقلبون۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اس وبا اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ السلام علیکم آواز السلام اللہ عبدنا نقیت وقی اللہ رجال اللہ خیر العاد ونی لذیارت السلام علیہ وسلم اللہ وسلم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا شیعت زوار السلام علیکم یا صاحب زمانہ، السلام علیکم یا خلیفۃ، السلام علیکم، السلام علیکم یا قائد مولانا، السلام علیکم۔